بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچے رہو گے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو کہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ بال لمبے، گھنے اور کالے کرنے کے لیے ایک پاؤ ناریل کا تیل، مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال لو اور اسے ابال لو۔ روزانہ سر پر لگاؤ، اس سے بال خوبصورت، گھنے، لمبے ہو جائیں گے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائے تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہو، سر میں زیادہ درد رہتا ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جاتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ افراد جو پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں، ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کب کمزور نہ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو، مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو، وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا ہے اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناخن کا کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھ دینے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ لوبیان کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کا شدید درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لہردار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لہردار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ ایک پاؤ مصری، ایک بوتل سرکہ، انگور لیں۔ مصری کو بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈال دیں کہ لیس بن جائے۔ اس کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگا دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں۔ انشاءاللہ گھٹنوں کا لیسدار مادہ پیدا ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل نیم گرم کر کے قطرہ کانوں میں ڈالو اور کانوں کی مالش کرو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کان کا بہنا سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھان لیں۔ 2 سے 3 قطرے صبح شام ٹپکائیں۔ کان کا درد اور پیپ آنا بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگی
اس گھر میں بکری لے آئے۔ اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیمبو کا رس نچوڑ دیں تو چونٹیاں بھگ جائیں گی۔ بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلا دینے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور افسردگی کو دور کرتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھا لیا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ پانی پی کر فوری سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بکری کے دودھ میں ایک کھجور بھگو کر کھانے سے دل ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو ہری مرچ کھائیں، آرام مل جائے گا۔ چاول کھا کر فوری دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پالک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ واش روم جانے سے قبل کلونجی کے 2 دانے کھانے سے قبض کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ دہی دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ صبح کے وقت پیدل چل لینے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جلدی جلدی کھانا کھانے والے لوگوں کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور چربی بڑھتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں رات کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ چہرے کی رونق واپس آ جائے گی۔ پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں۔ یہ ارکان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو۔ ادویات جلدی اثر کرتی ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندے، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔